معتبر ثالث بہترین میزبان مذاکرات کے لیے پاکستان امریکہ کی پہلی ترجیح بن گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آئندہ دور کیا۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں بتایا کہ ایران سے بات چیت کے لیے اگلے 2 دن میں ہو سکتی ہے۔ مذاکرات کی میزبانی کے لیے ہمارا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہی ہے، اس لیے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل زبردست شخصیت ہیں، اس لیے امکان ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد جائیں۔ صدر ٹرمپ نے صحافیوں کو مشورہ دیا کہ آپ کو وہاں ہی ہونا چاہیے، اگلے 2 دن میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا بڑا اعلان، 2 دن میں دوبارہ مذاکرات کا امکان، فیلڈ مارشل کر رہے ہیں زبردست کام، اس لیے پاکستان ہو سکتا ہے پھر میزبان۔ معتبر ثالث امن کا ضامن پاکستان ایک بار پھر دنیا بھر میں مرکز نگاہ بن گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں بتایا ایران سے بات چیت کا دوسرا دور اگلے 2 دن میں پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ ہمارا بھی جھکاؤ یہی کہ اسلام آباد جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ وہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زبردست کام کر رہے ہیں اور وہ شاندار شخصیت ہیں۔ ہم کسی ایسے ملک میں کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ امریکی صدر نے پاکستان میں موجود امریکی صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ تیار ہیں؟ اگلے 2 دن میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو مشورہ دیا کہ آپ کو وہیں رہنا چاہیے، اگلے 2 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کے انٹرویو کے ذریعے دنیا بھر میں خبر بریک کرنے والی امریکی صحافی سما پر نیو یارک پوسٹ کی صحافی کیٹلین ڈوناووس کی پروگرام ریڈ لائن وتھ طلعت میں خصوصی گفتگو، تمام تفصیلات سما کو بتا دی۔ کہا صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا مذاکرات اسلام آباد میں ہی ہوں گے، پاکستان کو دوبارہ میزبانی کا موقع ملنا انتہائی دلچسپ ہے۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اگلے 48 گھنٹے میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر نے کہا وہ اسلام آباد جانے والے وفد میں شامل نہیں ہوں گے۔ We have Kathleen online, the one who spoke to President Trump. Kathleen, congratulations. You have a global breaking news to your credit. Thank you very much. So what did the president say? President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. صدر ٹرمپ نے پہلے کہا امریکہ واپس آ جائیں، لیکن پھر تقریباً 37 منٹ بعد دوبارہ کال کی اور کہا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اسلام آباد میں ہی رہتا۔ حالات بدل رہے ہیں اور آئندہ 48 گھنٹوں میں ہی کوئی اہم خبر سامنے آ سکتی ہے۔ ٹرمپ کا انٹرویو کرنے والی صحافی نے سما سے گفتگو میں مزید کیا کہا، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ How it happened was that I was scheduled to leave tomorrow. I wanted to call the president about rumors that I had been seeing and hearing about possible talks continuing, maybe even here in Islamabad. So I called him to get him on record on that, and I happened to mention that, hey, Mr. President, I'm in Islamabad now. Should I get my flight home? And initially he said, yeah, go ahead and come home. It's funny to hear that come from the president, but he initially didn't think that the talks would happen in Islamabad. And then about 37 minutes later, I got a call from him, and he said, you know, go ahead, and if I were you, I would stay in Islamabad. Things are happening, and it's possible that there could be some news to develop within the next 48 hours. So with that, I told my editor I need to stay a little bit longer. And we'll wait to see what happens now. اور صدر ٹرمپ نے اسلام آباد مذاکرات کی وجہ فیلڈ مارشل کو قرار دیا۔ عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نیو یارک پوسٹ کی صحافی کیٹلین ڈوناووس کی سما سے گفتگو، کہا صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم کسی ایسے ملک میں کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ He appreciates his relationship with the field marshal, and he offered that without me even asking. He said, you know why Islamabad? He said, because of the field marshal. He mentioned, their relationship, and when the war with India last year had ended, he attributed that to his work with the field marshal and the field marshal's work ending that war. So that was a big factor in bringing the talks back to Islamabad.
پاکستان آنا میرے لیے بہت مثبت تجربہ رہا ہے. یہاں آنے سے پہلے پاکستان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی, لیکن یہاں کا تجربہ بہت شاندار رہا. کیٹلین ڈورنابوس کی پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں گفتگو. کہا خوشی ہے جب مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا تو دوسرے صحافی اور بین الاقوامی مبصرین بھی یہاں آ کر یہی مثبت تاثر دے سکیں گے. It has been such a positive experience to come here to Pakistan. I didn't know a lot about the country before I came, and other than just having never been here before, and it has been incredibly positive. And I think that is a sentiment that I'm excited for other journalists and international observers to get to see as well when these second talks happen. ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है. सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू दिया और उनका कहना था कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है. दुनिया के हालात हाज़िरा में अभी तक आने वाले बयानात में से सबसे बड़ा बयान ये है, आप पाकिस्तान में ही रहें क्योंकि अगले 2 दिन में कुछ हो सकता है. और साथ उसने फील्ड मार्शल की तारीफ की और साथ ये भी कहा कि हम किसी तीसरे मुल्क में क्यों जाएं जिस मुल्क का इस मुद्दे से लेना देना नहीं है. पिछली सफारतकारी इतनी अच्छी की है और मैं ये बार बार कहता रहूँ कि पाकिस्तान ये सफारतकारी अमेरिका और ईरान के दरमियान जून 2025 से कर रहा है. इसलिए पाकिस्तान के इन तमाम मामलात का खास तौर पे जो न्यूक्लियर इशू है उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज है. इसीलिए पाकिस्तान दोनों को किसी मिडिल ग्राउंड पे लाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है. यहाँ इस्लामाबाद में पिछले 2 रोज से ये खबर चल रही थी कि जुमा हफ्ता इतवार ये 3 रोज जो है ये पॉसिबली दूसरा राउंड इस्लामाबाद में हो सकता है. उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो हॉर्मोज वाला मामला और न्यूक्लियर वाला मामला है दोनों के ऊपर कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाए, कुछ गिव एंड टेक ऐसा हो जाए जिससे दोनों को फेस सेविंग भी मिल जाए. हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर. पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया में मरकज़े निगाह, जहां पहले भी इन 2 हरीफ ममालिक को एक मेज पर बिठाया गया. बातचीत के दरवाजे खुले. वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान अमन का इस्तारा बन चुका. पाकिस्तान ऐसा मुल्क बनकर उभरा है जो पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर रहा है. मोतबर सालिस अमन का जामिन, दुनिया की उम्मीदों का मरकज पाकिस्तान. मुस्तकिल अमन के लिए दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर. पाकिस्तान अमन का इस्तारा बन चुका. Pakistan reads as follows. Diplomatic effort. वजीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बसीरत अफरोज मुदब्बिराना क़यादत ने अमन की नई राहें रोशन कर दी. Great general, great field marshal, a great guy. And I got to like them, the prime minister, the field marshal. Who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार नाकाबिले फरामोश है. ये सिफारती कामयाबी ही तो है कि दुनिया का एतमाद पाकिस्तान पर है. 2 बड़े हरीफ पहले भी मुज़ाकरात के लिए एक मेज पर बैठ चुके हैं. पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली इस्लामाबाद टॉक्स ने दुनिया में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया. दुनिया देख चुकी. पाकिस्तान ने जंग भी रुकवाई, अमेरिका और ईरान की बातचीत भी करवाई. Say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. आज हर पाकिस्तानी खुश है. हर दिल की आवाज है पुरअमन और मजबूत पाकिस्तान. अमन के इस सफर में पाकिस्तान सबसे आगे है. पाकिस्तान अमन की पहचान. दुनिया भर के मीडिया में वतन अजीज के चर्चे. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा 2 रोज में मुज़ाकरात का इशारा दिया तो बड़े बड़े टीवी चैनल्स और अखबारात की जीनत बन गया. CNN, BBC, स्काई न्यूज, फॉक्स न्यूज, TRT वर्ल्ड ने भी टॉप स्टोरीज में जगह दी. न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, टेलीग्राफ, द गार्डियन ने सदर ट्रंप के पाकिस्तान में मुज़ाकरात के बयान को शायद सुर्खियों में जगह दी. दुनिया भर में पाकिस्तान की गूंज सुनाई दे रही है.